گزشتہ جمعہ آپ نے سنا کہ کیسے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کرایا، جنگ کی تیاری ہوئی، سامنے 1000 کا لشکر اور وہ سارے اسلحے سے لیس۔ یہاں پر جو مسلمان ہیں ان کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں اور کچھ چند گھوڑے ہیں اور 6 زرہیں ہیں، مطلب تھوڑا سا سامان ہے، حرب ہے، مطلب جنگ کا تھوڑا سا سامان ہے، لیکن وہ آ گئے 1000 کے مقابلے میں۔ تو جب آ گئے انہوں نے آ کر کہا کہ ہاں بھائی اپنے جو دلیر لوگ ہیں ان کو بھیجو۔ تو آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دلیر لوگوں کو بھیجا، جس میں حضرت علی بھی شامل ہیں، حضرت امیر حمزہ بھی شامل ہیں۔ حضرت امیر حمزہ بھی وہاں پر گئے اور جنگ کے لیے لڑے۔ جب جنگ کے لیے لڑے تو آپ نے جو آپ کے مقابلے میں آئے ان کو واصل جہنم کر دیا۔ جب واصل جہنم کیا، کفار نے یلغار کی، 1000 کا لشکر تھا۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 1000 کھڑا ہو اور تو 300 بندے کھڑے ہوں تو بہت فرق پتہ لگتا ہے کہ یار 2/3 اگر بندہ سامنے جو ٹیم ہے وہ زیادہ ہو تو بڑا ٹف ٹائم ان کو دیتے ہیں۔ لیکن آقا کے یہ غلام تھے، سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے رب تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق فرمائی، باعث تخلیق کائنات، باعث موجودات۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں موجود ہیں، سرکار نے پھر حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ہمراہ اپنے عریش میں تھے۔ عریش کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر جنگ کے لیے خیمہ لگایا جاتا ہے اور کھجوروں کے ساتھ اس کو ڈھانپا جاتا ہے، وہاں پر سرکار جلوہ فرما تھے۔ اور سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ہاتھ اٹھائے، جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ جب ہاتھ اٹھائے سرکار نے کہا، توجہ میری طرف رکھیں جی، سرکار نے کہا اے میرے رب، جس چیز کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مدد بھیجوں گا، تو اے اللہ ہماری مدد کے لیے بھیج دے جن کو بھیجنا ہے۔ تو رب تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل امین، حضرت میکائیل 500 لشکر کی قیادت کرتے ہوئے آپ تشریف لے آئے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض آتا ہے کہ رب تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ تو یہ قوت اور طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ایک پوری بستی کو اٹھائیں اور الٹ کے نیست و نابود کر دیں۔ یہ ان کا اختیار ہے، یہ ان کی پاور ہے کہ رب کہ فرشتوں کی ایک طاقت ہے کہ اگر فرشتے چاہیں تو ہر کسی کو یوں مسمار کر دیں، آپس میں یوں ملا دیں۔ لیکن پھر بھی وہ 500 کے 500 لشکر لے کر آئے اور جنگ کی، وجہ کیا تھی، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب میں امام جلال الدین سیوطی آپ فرماتے ہیں، کہتے پھر تو یہی ہو گیا کہ ہم رب پہ اعتراض کریں کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ دندان مبارک بھی شہید ہوئے، سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، حضرت امام علی مقام امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، ننھا علی اصغر بھی وہاں پر شہید ہوئے۔ جب یہ سارے شہید ہوئے تو رب تعالیٰ اگر چاہے تو سارے کفر کو ایک بار ہی نیست و نابود کر دے۔ یہ تو رب تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا ہے، ایک حق کی سائڈ ہے، ایک باطل کی سائڈ ہے۔ جو حق والے ہیں، رب نے کہا کہ میں حق والوں کی مدد کرتا ہوں۔ جب حق والوں کی مدد ہے تو مدد ایسے اگر کریں کہ سب کو نیست و نابود کر دیں تو پھر یہ آنے والوں کو مدد کس طرح پتہ لگے گی کہ یہ تو مدد ہوئی؟ ہاں مدد تو اس طریقے سے ہے کہ جب بدر میں 313 ہوں، سامنے 1000 کا لشکر آ جائے، رب فرشتوں کی فوج کو بھیج دیتا ہے کہ فرشتوں جاؤ میرے غلامان محمد کی حفاظت کرو، ان کے ساتھ جنگ لڑو اور ان کو کامیابی نصیب فرماؤ۔ یہ اعزاز ہوتا ہے، ایک کریڈٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار ان کو رب تعالیٰ نے اعزاز دیا، ان کو انعام دیا۔ اور یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انعام تھا کہ آپ کے ہمراہ رب کے فرشتوں نے، رب کے فرشتے جلیل القدر فرشتے جناب جبرائیل امین، جناب میکائیل علیہ السلام، آپ نے آ کر جنگ کی۔ کہتے جب ہم جنگ لڑ رہے تھے تو رب کی نورانی مخلوق، رب کے نورانی فرشتے ہمارے ہمراہ جنگ لڑ رہے تھے، جیسے ہم ان پر وار کرتے تھے وہ ہماری مدد کو پہنچ جاتے تھے۔ پتہ لگا یہ فرشتوں کا بھی اعزاز ہے کہ وہ بدری صحابہ کے ساتھ جنگ کرتے رہے، اور بدری صحابہ کا اعزاز ہے کہ وہ نوری فرشتوں کے ساتھ جنگ کرتے رہے، آپ کے ہمراہ، مطلب ساتھ ہو کر جنگ کرتے رہے۔ آگے جب جنگ شروع ہوئی تو 2 ننھے، ایک کا نام تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام تھا حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دونوں جناب افراء کے بیٹے ہیں، تو آپ بڑے ہیبت اور جلال میں ہیں، بچے ہیں ننھے، اور بچے ویسے ہی جذباتی ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو وہ جلال میں آئے، وہ آ کر سب سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی ابو جہل جو سا ہے، جو نبی کے بارے میں بکواس کرتا ہے، یہ بڑا بڑا جو بنا پھرتا ہے، یہ ابو جہل کدھر ہے، ہمیں اس کا رستہ بتائیں۔ تو صحابہ نے کہا وہ بڑے پروٹوکول میں ہے، بڑی اس کی سیکیورٹی ہے، آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے، اگر پہنچ بھی گئے تو وہ سارا جنگی لباس سے لیس ہے،
اس نے زرہیں پہنی ہوئی ہیں، اس کے جانوروں نے زرہیں پہنی ہوئی ہیں، تو آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ کدھر جا رہے ہیں اس کے پاس؟ انہوں نے کہا جی سانو رستہ دسو. یہ عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے. عشق اپنا بڑا دلیر ہوتا ہے. جب بندہ عشق کرتا ہے نا پھر بڑا غیرت مند ہو جاتا ہے، بڑا دلیر ہو جاتا ہے. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جانتا ہے. انہوں نے کہا سانو رستہ دسو. انہوں نے رستہ بتایا کہ وہ سامنے کھڑا ہے کالے گھوڑے پر. تو جب حضرت معاذ موذ نے دیکھا آپ اس کی طرف بڑھنے لگے، جب بڑھتے جا رہے ہیں وہاں پر جا کر اس کی سواری کی پہلے ٹانگیں کاٹی، وہ نیچے آیا، آپ نے اس کے اوپر وار کیا. جب حملہ کیا نا تو ابو جہل زمین پر ہو گیا اور وہ افسوس کرنے لگا کہ آئے میں تو بڑا بڑا سردار تھا، میں تو بڑا اپنے آپ کو تکبر کرتا تھا، میں تو بڑی واہ واہ تھی میرے تو بڑے نیچے کام کرنے والے بندے ہیں، لیکن مجھے مارنے والے کون ہیں؟ یہ دو ننھے بچے، ایک کا نام ہے معوذ ایک کا نام معاذ، یہ دونوں مجھے قتل کریں گے. اور انہوں نے مار دیا. تو پھر یہاں پر مجھے ایک بات کرنی پڑے گی، جو مصطفیٰ کے خلاف بکواس کرے، جو سرکار کے خلاف بکواس کرے، اور جب وہ بکواس اس کی حد تک پہنچ جائے، وہ دشمن رسول ہو جائے، دشمن خدا بن جائے، پھر رب جب اس کو ذلیل کرتا ہے تو دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں ذلیل کر دیتا ہے. اور یہاں پر بھی یہی ہوا کہ جب کسی نے پچھلے سال لوگوں پر ظلم و ستم کیا جو دین کے نام پر نکلے، رب نے ان کو ذلیل کیا تو چوروں ڈکیٹوں کے ہاتھوں سے ذلیل کروا دیا. بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ رب نے ان کو بھی ذلیل کرایا تو چوروں ڈکیٹوں کے ہاتھوں سے ذلیل کرا دیا. خان صاحب ابھی تو ابتدائے حساب ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. خان صاحب ابھی تو حساب باقی ہے، جو آپ نے ظلم و ستم کیا یہ تو حساب باقی ہے، ابھی تو در بدر کی ٹھوکریں کھانی ہیں. کیوں؟ پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکریں سب کی ہم کھائیں کیوں؟ اور عقل جو دل کو دے خدا وہ تیری گلی سے جائیں کیوں؟ جو اس گلی سے بھٹک جاتا ہے نکل جاتا ہے، رب اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، کل قبر میں بھی ذلیل کرے گا اور پھر حشر میں بھی ذلیل کرے گا. اینا بھی رونا، اینا دیا نسلہ نے بھی رونا، اینا قبر اچ بھی رونا تے کل حشر اچ بھی رونا. میرے امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم رضوی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ انہاں نو گل ہے، انہاں سارے نو گل ہے جنہاں نے تیرے دین دا راستہ روکیا، جنہاں خفیہ ہو کے روکیا، جنہاں اعلانیہ ہو کے روکیا. اے اللہ انہاں نو کلیاں کر کے مارنا ہے، کلیاں کر کے. اور یہ میرے امیر المجاہدین کی جو دعا ہے یہ انشاءاللہ قبول ہوگی اور انشاءاللہ دین تخت پر آئے گا. اور جب دین تخت پر آئے گا تو ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، رب اسلام کو ترقیاں عطا فرمائے گا.